سیکنڈ آلٹرنیٹو، میں اب دو حلال آپشنز ایک ساتھ میں لینے والا ہوں، اور یہ دو حلال آپشنز جو ہے آج کی تاریخ میں اسلامک بینکنگ کے اندر سمجھ لیجئے جو اسلامک بینکس ہے اس میں بہت لارج پرسنٹیج یہ دونوں حلال آپشنز کا ہے۔ ایک آپشن ہے مرابحہ اور اگلا آپشن ہے تورق۔ مرابحہ رب سے آتا ہے، رب کا مطلب ہے پروفٹ۔ مرابحہ کا حلال آپشن یہ کیا ہے اسے ہم سمجھتے ہیں۔ فرسٹ چیز، ہم نے وہ کار اونر کے بارے میں ڈسکس کیا جو کار اونر کار بیچتا ہے کریڈٹ پر۔ یہ کار خریدو، کیش پہ ڈاؤن پیمنٹ پہ خریدوں گے تو 1,00,000، کریڈٹ پر خریدوں گے تو 1,20,000۔ بیچتے ٹائم پہ دو بھاؤ میں سے ایک طے ہوگا، 1,00,000 میں بیچے یا 1,20,000 میں بیچے۔ تو یہ 1,20,000 میں بیچ رہا ہے 10,000 کے 12 انسٹالمنٹس۔ کچھ علماء ہے جو اسے غلط کہتے ہیں، لیکن یہ اتنے کم ہے کہ شیخ بن باز جنہوں نے اجازت دی ہے اسے ٹرانزیکشن کی، انہوں نے کہا ہے کہ آلموسٹ اجماع لیول تک یہ بات ہے کہ پاسٹ کے علماء میں یہاں تک کہ آلموسٹ اتفاق کے لیول تک دکھ رہا ہے، چاروں امام اس بات کے قائل ہے، کئی سارے علماء، حالانکہ میجورٹی دلیل نہیں ہے، صحیح اور غلط کی دلیل زیادہ اور کم سے کبھی نہیں لی جائے گی، کس کے پاس دلیل ہے اس کی بنیاد پہ لی جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علماء نے اجازت دی ہے کس بنیاد پر کہ اسے روکنے والی حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من باع بیعتین فی بیع، جو ایک تجارت میں دو تجارت کرے گا، فلہ اوکسہما او الربا، تو دونوں میں سستی والی تجارت ہے نہیں تو سود ہے۔ ایک تجارت میں دو کرو گے تو سستی والی ہے نہیں تو سود ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر کچھ مائنورٹی علماء نے کہا یہ ٹرانزیکشن غلط ہے۔ وہ مائنورٹی علماء میں شیخ البانی بھی ہے، جو اگر گنے تو صرف چند علماء ہے جو پوری اسلامک ہسٹری میں جنہوں نے یہ ویو قائم کیا، ان میں سے ایک شیخ البانی جو آج کے ایک بہت پرومیننٹ اسکالر ہے، ہم انہیں رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا بھی یہی موقف ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے کہ یہ تجارت ایک تجارت میں دو ہو گئی۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ شیخ بن باز نے دلائل دیے ہیں جس کے مطابق پاسٹ کے اکثر علماء اسی موقف کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک تجارت میں دو نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ بیچتے ٹائم پر دو میں سے ایک بھاؤ طے ہے تو ایک میں دو نہیں ہوئی۔ جیسے بیچنے والے اور خریدنے والے جب ڈسکس کرتے ہیں تو ڈسکشن میں کئی بھاؤ بیچ میں آتے ہیں، یہ کہے گا مجھے 1,20,000 چاہیے، وہ کہیں گا نہیں میں 1,10,000 دوں گا، پھر یہ کہیں گے نہیں 1,18,000 دے دو، کہیں گے نہیں 12,000 لے لو۔ بھاؤ تو کئی آئے ڈسکشن کے دوران، پوائنٹ آف سیل پہ بھاؤ اگر ایک آ رہا ہے تو ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ بیعتین فی البیع، ایک تجارت میں دو تجارت تب ہوگی جب دو بھاؤ پوائنٹ آف سیل پہ باقی رہیں گے۔ پوائنٹ آف سیل پہ اگر ایک ہی بھاؤ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آج ہی میرا ڈسکشن کسی سے ہو رہا تھا، تو ڈسکشن کے دوران میں نے کہا، کیونکہ دوسرے موقف کے تھے، میں نے کہا کہ دیکھیے ایک گاڑی بیچنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ گاڑی 1,20,000 میں بیچتا ہوں اور مجھے 10,000 کے 12 انسٹالمنٹ چاہیے۔ کیا یہ بیچنا ان کے لیے جائز ہے ناجائز ہے؟ obviously جائز ہے۔ کون روک سکتا ہے انہیں 1,20,000 میں بیچنے سے؟ ہم دیکھتے ہیں الگ الگ شو روم میں الگ الگ بھاؤ بھی ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں میں 1,20,000 میں ہی بیچ رہا ہوں، مجھے 12 انسٹالمنٹ 10,000 کے دے دو۔ وہی گاڑی دوسرا آدمی ہے جو کہتا ہے میں 1,00,000 میں بیچ رہا ہوں کیش پیمنٹ۔ ان کے لیے جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ ان کے لیے 1,00,000 میں بیچنا جائز ہے، ان کے لیے 1,20,000 میں بیچنا جائز ہے۔ اگر ایک ہی آدمی دونوں چیز دے رہا ہے تو کہتا ہے کیش میں لو تو 1,00,000، کریڈٹ پہ لو تو 1,20,000، تو کیا یہ بھی ناجائز ہے؟ تو صحیح بات ہے، جب دو الگ لوگ کر رہے تھے تو جائز تھا، دونوں ایک ساتھ میں آ گئے تو کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ کون سی دلیل ہے؟ اسی طرح ہم نے مثال دیکھی تھی بیع السلم کی۔ بیع السلم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایڈوانس پیمنٹ ہوتا ہے، اور ایڈوانس پیمنٹ کے بدلے میں کچھ ویلیو اس کی کم کی جاتی ہے، کہ جیسے مثال کے طور پر یہ چیز ہے جو ویلیو اس کی 50 روپیز پر مگ ہے۔ اچھا اتنا زیادہ بول دیا ہوں کہ آپ لوگوں کو شاید یاد ہو گیا ہوگا، لیکن اس کی ریئلی کیا ویلیو مجھے بھی نہیں معلوم ہے، صرف مثال ہے یہ۔ اس کی ویلیو سمجھیے 50 روپے پر مگ ہے، اور مگ بنانے والا بہت اچھے مگز بناتا ہے لیکن پیسے نہیں اس کے پاس۔ اب پیسے نہیں اس کے پاس تو وہ کہتا ہے انویسٹر سے کہ ایسا کرو میں تمہیں 100 مگ دیتا ہوں، یہ 50 روپے والے، یعنی ہو گئے کتنا اماؤنٹ؟ 5,000، کم اماؤنٹ ہوا، 1,000 مگ دیتا ہوں۔ ہاں جو 50 روپے کے مگ ہے 1,000 مگ دیتا ہوں، کتنا اماؤنٹ ہو گیا؟
50,000 لیکن میں تمہیں 30,000 میں دیتا ہوں. جو ہول سیل 50 روپے میں ہوتے ہیں میں وہ تمہیں 30,000 میں دیتا ہوں, لیکن ڈلیوری 1 سال بعد دوں گا, 1 سال بعد ڈلیوری دوں گا, تم مجھے ابھی کیش دو. انہوں نے 30,000 دیا, 1 سال بعد یہ 1,000 مگز ڈلیور کریں گے. 1,000 مگز جس کا ہول سیل پرائس 50 روپے ہیں انہیں 30 روپیز میں مل گئے. ان کا بینیفٹ کیا ہے؟ 20 روپے تو ایسے ہی مارجن کمایا انہوں نے, اور اس کے اوپر جو پروفٹ کمائیں گے وہ الگ. اور بیچنے والے کا کیا فائدہ ہوا کہ اس نے 50 کی چیز 30 میں دے دیا, اس کو 1 سال کے لیے ورکنگ کیپٹل مل گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ہوتا تھا, اسے بیع السلم کہتے ہیں, صحیح بخاری میں کتاب السلم موجود ہے. اب اس میں بھی تو 2 بھاؤ ہے, 50 روپے اور 30 روپے, اور یہ تو بالاتفاق جائز ہے, اسے تو کسی نے نہیں کہا یہ ناجائز ہے, یہ تو بالاتفاق جائز ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 2 بھاؤ ایک میں ہونا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن بیچتے ٹائم پہ ایک بھاؤ ہونا چاہیے. اگر بیچتے ٹائم پہ 2 بھاؤ ہوئے, جیسے کہ یہ میں بیچ رہا ہوں 12,000 میں, 1,000 کے 12 انسٹالمنٹ, لیکن تمہارا انسٹالمنٹ ٹائم پہ نہیں آیا تو پھر 100 روپے ایکسٹرا دینا پڑے گا. اب یہ کیا ہو گیا؟ ہاں, یہ سود ہو گیا. یہاں پہ لیٹ فیس کا نام لگا ہے, پینالٹی کا نام لگا ہے, لیکن وہ ہو گیا سود. وہ بیع تعنی فی البیع بھی ہو گیا, وہ حدیث کے تحت یہ چیز غلط ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز جائز ہے, اور اسی بنیاد پر بہت بڑا اسلامک بینکنگ کا کنسپٹ ہے. جیسے مثال کے طور پہ سعودی میں ایک بینک ہے راجی بینک. اب راجی بینک کا کیا ہے معاملہ کہ وہ لوگ خود کے کار کے شو رومز کھولتے ہیں, خود کے کار کے شو رومز کھولتے ہیں, ان کے خود کے کار کے شو رومز ہوتے ہیں. آپ جاؤ اس میں, آپ جا کے پسند کر رہے ہو کہ مجھے یہ گاڑی پسند ہے, وہ کہتے ہیں 1,20,000 میں, 10,000 کے 12 انسٹالمنٹ, ان کا مارجن ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ پروڈکٹ سیل پر مارجن ہے. پروڈکٹ سیل پر مارجن جائز ہوتا ہے, تو اسلامک بینک کو بزنس کرنا پڑتا ہے. اب یہاں لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو چاہتے ہیں کہ وہ کوئی چیز خریدے, جو حالانکہ اسلام نے انکریج نہیں کیا, یہ قرضے کے بوجھ میں جانا, آج کل کے پیسے آج خرچ کرنا, اسلام نے اس چیز کو انکریج نہیں کیا ہے. کہ آپ کو پتا ہے جو آج روز روز فون آتے ہیں آپ کو لون دیا جا رہا ہے, لون دیا جا رہا ہے, اسلام نے لون میں ہونا اچھا نہیں سمجھا. اس کی دلیل کون بتائے گا؟ قرضے میں ہونا اچھی چیز نہیں ہے, بری چیز ہے. کون بتائے گا؟ بخاری کی مشہور حدیث ہے. جی, اللہ کے رسول کے ٹائم پہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے, اس کی نماز جنازہ کی جب بات آتی ہے تو پہلے یہ پوچھتے کہ ایسا قرضہ ہے کیا. پھر تو ایک اور حدیث میں کہ شہید کا بھی اگر جو قرضہ ادا نہیں کیا تو مطلب اس کو صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے پوچھتے ان کا کوئی قرضہ باقی ہے, اور اگر معلوم ہوتا قرضہ باقی ہے لیکن ادا نہیں کیے ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلوا علی صاحبکم, تمہارے ساتھی کی نماز تم لوگ ہی پڑھاؤ. یہ شروع نبوت کی بات ہے, شروع کے دور کی بات ہے. بعد میں جب بیت المال قائم ہو گیا, بیت المال میں مال ہوتا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہیں تھے اپنے قرضے ادا کرنے کے, میں اس کا قرضہ ادا کروں گا, لیکن ایسا نہیں کہ چھوڑ دیے قیامت کے دن کے لیے. تو قرضے میں ہونا, اور ایسا قرضہ جس کے اندر آدمی ڈوبا ہوا ہے. دیکھو بزنس میں تو تھوڑا بہت قرضہ تو چلتا ہی رہتا ہے, لیکن قرضے کے بوجھ میں آ جانا, یہ کیا بات ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام نے اچھا نہیں سمجھا. لیکن آج کتنے سارے لوگوں کو دیکھو کہ سب چیز لون 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 پہ, گھر بھی لون پہ لیے ہوئے, کار بھی لون پہ لیے ہوئے, موبائل بھی لون پہ لیے ہوئے, سب کے انسٹالمنٹ بھر رہے ہیں. اچھی چیز نہیں ہے یہ قرضے کے بوجھ میں ہونا. لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ خریدے اور اس کے پاس اگر ایسے کچھ ہے معاملہ سچویشن, تو یہ انسٹالمنٹ پر بیچنا جائز ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ 12 انسٹالمنٹ آئیں گے 10,000 کے, تو ایسی اسلامک بینکس ہیں جو یہ اوپن کرتے ہیں اور وہ کریں. لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ گائیڈ لائنز ہیں. سب سے پہلی گائیڈ لائن یہ ہے کہ اگر یہ اسلامک بینک کے پاس خود کار کا پوزیشن نہیں ہے, خود گاڑی کا پوزیشن نہیں ہے, تو بیچ سکتے ہیں کیا؟ کتنی ساری اسلامک بینکس ہے گلف میں جو گاڑی کا پوزیشن ان کے پاس ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی بیچتے ہیں. لیکن بیچنے کی ایک جائز شکل ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک کسٹمر آیا, اس نے گاڑی کی فوٹو دیکھا بینک کے شو روم میں, کہا مجھے یہ گاڑی چاہیے, 1,20,000 آپ کا بھاؤ ہے, مجھے پسند ہے, ڈن, مجھے یہ گاڑی چاہیے, 10,000 کے میں 12 انسٹالمنٹ دوں گا. اب یہ شخص چاہتا ہے, انٹرسٹ اس نے بتایا, بینک کے پاس گاڑی کا پوزیشن تو ہے نہیں, کیونکہ راجی بینک جیسے خود کار کے شو رومز خود کے کھولتی ہے, تو ویسا کھولنے والی بینک نہیں ہے یہ. اس کے پاس کیا طریقہ ہے بتائیے؟ ایجنسی لے لیں, خود خریدے گا بینک. کار کی ایجنسی اگر لے گی تو خود کریڈٹ کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو کمپنی جو کریڈٹ دے گی وہی ہوگا. کمپنی کی کریڈٹ دینے کی لمٹ ہے. کار کی کمپنی جو کریڈٹ پہ کار دے گی تو وہ کتنی کار کریڈٹ پہ بیچ دے گی؟
اس کا کام تھوڑی ہے کہ اس کے پاس بہت بڑا کیپٹل ہے. ہاں ہے تو کرو, لیکن نہیں ہے اگر تو ان کی لمٹ ہے. تو یہیں پہ تو بینک پکچر میں آتی ہے جو ہماری کنٹری میں گاڑی کو دیکھا کہ گاڑی چاہیے, بینک کے پاس پوزیشن تو ہے نہیں گاڑی کا. اب بینک کیا کرے؟ اسلامک بینک کیا صحیح کر سکتی ہے, کیا غلط کر سکتی ہے, کیا صحیح کر سکتی ہے, آپ بتائیے. بینک خود وہ گاڑی کو خریدے گی اور اس کے بعد پھر وہ کسٹمر کو بیچے گی. بالکل صحیح. بینک خود گاڑی کو خریدے گی, اس کا پوزیشن لے گی, پھر کسٹمر کو تب بیچے گی. پہلے سے بیچ نہیں سکتی. ایڈوانس لے سکتی ہے, اگر ایڈوانس لی یعنی بیچ دیے, ہے نا. اگریمنٹ آف سیل بنا سکتی ہے, نہیں بنا سکتی. اگریمنٹ آف سیل کا مطلب ہے بک گیا, بکا نہیں ابھی تک کار. کب بکے گی؟ پوزیشن لینے کے بعد. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تبی ما لیسا عندک, جو تمہارے پاس نہیں ہے مت بیچنا. اور کل ربح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہر وہ نفع جو پوزیشن لیے بغیر آتا ہے وہ حلال نہیں ہے. لا یحل, حلال نہیں ہے وہ نفع جو پوزیشن لیے بغیر ملتا ہے. پوزیشن لیے بغیر جو نفع ملا وہ حلال نہیں ہے. بینک کو پوزیشن لینا پڑے گا. پوزیشن لینے کے لیے فزیکلی گاڑی موو کر کے اسے اپنے گوڈاؤن میں لینا ہوگا, وہاں سے ڈیلیوری جائے گی. کار کے شو روم سے ڈائریکٹ ڈیلیوری دیے, پوزیشن نہیں لیے. یعنی حتی یحوزہ التجار الی رحالہم, یہاں تک آ کے تاجر اپنی جگہ تک نہ لے جائے. تو بینک کو چاہیے کہ اپنی جگہ تک لے کر جائے. اب اس میں کچھ اسلامک بینکس گڑبڑ کیا کیا کرتی ہے, دیکھیے یہ بتانے میں مقصد کیا ہے. آج تو ہے ہی نہیں یہاں پر ہمارے پاس, یہ ایسا نقلی آپشن بھی نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن اگر ہم سب صحیح بات جانیں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑے ٹائم میں, اور جو کوششیں ہم دیکھ رہے ہیں آج الحمدللہ کنٹری میں ہو رہی ہے, وہ کوششیں انشاءاللہ رنگ لائے اور اسلامک بینکس شروع ہو جائیں. تو ایسا نہیں کہ بوگس اسلامک بینکس, نقلی اسلامک بینکس جو صرف نام کی اسلامک ہے اور ربا کو ری پیکج کر کے دے رہی ہے. تو ہم لوگ اگر صحیح اصول سیکھیں گے, جانیں گے, تو ہم انشاءاللہ وہ صحیح اصولوں کی بنیاد پہ بات بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں کیا مسئلہ ہے کہ بینکس گڑبڑ کیا کیا کرتی ہے, سنیے. پہلی گڑبڑ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بینک کمٹمنٹ لے لیتی ہے کسٹمر سے, اور کمٹمنٹ کے اندر کچھ ایسا کلاز بھی ہوتا ہے, اگر آپ نے گاڑی نہیں لیے تو آپ کو اتنا اتنا پینالٹی دینی پڑے گی. یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک اگریمنٹ ہو گیا. اسی طرح پرومس کا اگریمنٹ بناتی ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, دیکھیے اسلامک لا میں, اسلامک شریعہ میں پرومس مورلی بائنڈنگ ہوتا ہے, لیگلی بائنڈنگ نہیں ہوتا ہے. یعنی مورلی اخلاقی طور پر تو وعدے کو پورا کرنا لازم ہے, لیکن لیگل طور پر اس سے کوئی لیگل لائبلٹی پیدا نہیں ہوتی. پرومس سے, وعدے سے, وعدہ کرنے کی وجہ سے کوئی لائبلٹی پیدا نہیں ہوتی کہ تمہیں پیمنٹ کرنا پڑے گا کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا. وعدہ اخلاقی طور پر لازم ہے لیکن لیگلی لازم نہیں ہے اسلام میں. لیکن ماڈرن کمرشل لا میں نارملی پرومس بائنڈنگ ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے, پرومس کا ڈاکیومنٹ بناتے ہیں اور اسلامکلی بتاتے ہیں دیکھو بائنڈنگ نہیں ہے اور لیگلی بائنڈنگ ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ورڈ سے کھیلنا ہے, حقیقت میں یہ ٹرانزیکشن کو کر رہے ہیں. کچھ اسلامک بینک ہے جو اپنے سٹاف کو بھیجتی ہے کار کے شو روم میں کہ جاؤ وہاں پہ کار کے شو روم میں, وہاں جا کے گاڑی کو تھوڑا بہت چیک کر لو, اور بولتے ہیں ہم نے پوزیشن لے لیے. لیکن شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے, وہ بتاتے ہیں کہ جو چیز موویبل ہے, موویبل, جو موویبل چیزیں جو ہل سکتی ہے اس کو فزیکلی وہاں سے ہلا کر کے اپنے پاس لاؤں گے تو ہی پوزیشن لیے, نہیں تو نہیں لیے. وہاں جا کے گاڑی کو تھوڑا بہت چیک کرنے سے پوزیشن نہیں ہوتا ہے. تو وہ لوگ ایسا نیم سے کچھ ایک نام کا پوزیشن لیتے ہیں تاکہ اس چیز کو کہے کہ حلال ہو گئی. اور کیا کرتے ہیں, کچھ ایسی بھی سو کالڈ اسلامک بینکس ہیں جو کیا کرتے ہیں, پوزیشن کے نام میں یہ کرتے ہیں, پوزیشن کے ٹاپک کو اگنور ہی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے بیچا, کار کی شو روم سے ڈیلیوری جا رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم نے بیچا. پوزیشن کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, پوزیشن کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے بیچا, گاڑی کے شو روم سے گاڑی جائے گی, پوزیشن لینے کا کچھ کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اب یہ کیا معاملہ ہے کہ جب بینک پوزیشن نہیں لیتی یعنی کہ وہ کار اس کی تھی ہی نہیں, کار اس کی تھی ہی نہیں, کار اس کی تھی نہیں تو بیچ کیسے سکتی ہے. لا تبی ما لیسا عندک کے تحت سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے, جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ مت بیچو. اس کے تحت یہ ٹرانزیکشن دھوکہ دہی والا ٹرانزیکشن ہو گیا, یہ ایک چیٹنگ والا ٹرانزیکشن ہے, اور یہ صحیح نہیں ہے. تو میرے بردرز, ایکچولی بات یہاں یہ ہے کہ یہ ٹاپک پر بہت سارے فراڈیولنٹ چیزیں چلتی ہے جو حرام چیز کو حلال بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے.
تاکہ صحیح چیز کرے. ایکچولی بات کیا ہے نا, بینکس جو ہوتے ہیں وہ پروڈکٹس انہیں بہت ڈینجرس لگتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی کا فلیٹ لے لیے, کسی کی کار لے لیے, تو انہیں کار اور فلیٹ رکھنے میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے کہ کار کی ویلیو بڑھے گی یا فلیٹ کی ویلیو بڑھے گی. وہ جلد سے جلد ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں وہ بہت رسکی لگتا ہے پروڈکٹ کو رکھنا. انہیں پیسہ چاہیے بس, کیونکہ وہ پیسوں کا بزنس میں ہے. تو نارملی یہ پوزیشن لینا, یہ سب چیزیں بینکس کے لیے بہت رسکی چیز سمجھتے ہیں. وہ پوزیشن لیے, اگر ہمارے گوڈاؤن میں کچھ ہو گیا گاڑی کو تو, لیکن وہی تو بات ہے, پروفٹ تب آئے گا جب رسک آف لاس ہوتا ہے. جب رسک آف لاس ہوتا ہے تو پروفٹ آتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے اندر مرابحہ کی صحیح گنجائش بھی ہے. اور جیسے امام شافعی کا سٹیٹمنٹ ہے کہ کیش میں 5, کریڈٹ میں 6, جو وہ کہتے ہیں 5 in cash is equivalent to 6 in deferred payment, کہ 6 جو ڈیفرڈ پیمنٹ میں, جو کریڈٹ میں پیمنٹ ہو, تو کیش میں 5, یہ 5 6 کے برابر ہوتے ہیں کریڈٹ پیمنٹ میں, وہ بتاتے ہیں. اسی طرح امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ کوئی چیز تاخیر کے لیے پرائس میں کچھ ایڈ کرنا کوئی غلط نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں, جو فتاوی ابن تیمیہ میں شیخ ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ کا ہے کہ پرائس بڑھایا جا سکتا ہے ڈیلیڈ پیمنٹ کے بدلے میں. تو یہ کنسپٹ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. اور اس کے بعد تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں. ایک حدیث ہے جو شیخ بن باز نے دلیل کے طور پر پیش کی ہے, فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِبَعِيرَيْنِ إِلَىٰ إِبْلِ الصَّدَقَةِ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن العاص کو حکم دیا کہ دیکھو آرمی کو اکوپ کرنے کے لیے اونٹوں کی ضرورت ہے, تو جاؤ جا کے اونٹ خریدو کریڈٹ پر, اور ہر ایک اونٹ کے بدلے میں بعد میں صدقے کے اونٹوں میں سے 2 اونٹ دیے جائیں گے. مطلب کیا ہے کہ ڈیفرڈ پیمنٹ میں بعد میں انکریز کیا جا رہا ہے, جو یعنی کہ یہ کیش اور کریڈٹ کے اندر ڈفرنس کی ایک واضح حدیث ہے, جو شیخ بن باز نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے فتاوی اسلامیہ میں. اور جو یہ علماء میں اختلاف ہے اس موضوع پر, زیادہ راجع قول, جو زیادہ دلائل کی روشنی میں صحیح ثابت شدہ بات یہی دکھ رہی ہے کہ یہ چیز شریعت میں جائز ہے, لیکن ناجائز کرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں جس کے تحت یہ چیز ناجائز بھی بن سکتی ہے. اور ہم سب کو علم کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ, تقوی کے ساتھ کام لینا چاہیے کہ ہم لوگ ہمیشہ حلال اور جائز کے دائرے میں رہیں انشاءاللہ. یہ ہو گیا سیکنڈ حلال آپشن جو ہے مرابحہ. فرسٹ ہم نے کیا دیکھا, قرض, سیکنڈ مرابحہ. اب تھرڈ آپشن دیکھ رہے ہیں تورق. سنیے, اب ایک شخص ہے عبداللہ بھائی, جنہوں نے گئے کوئی اچھی اسلامک بینک میں اور جا کر کے انہوں نے کار خرید لی, 1,20,000 میں گاڑی خرید لی. کتنے انسٹالمنٹ دینے انہیں؟ 10,000 کے 12 مہینے تک انسٹالمنٹ دینے ہیں. لے کر کے آئے گھر پہ, گاڑی یوز کیے تھوڑے دن, پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. بولے تمہارے پاس گاڑی تو ہے نا, بیچ دو. اب یہ گاڑی جس کا پیمنٹ باقی ہے, لیکن یہ گاڑی ان کی ہے, یہ گاڑی بینک کی نہیں ہے. جو اسلامک بینک نے پیمنٹ کی اس کی گاڑی نہیں ہے, یہ گاڑی ان کی ہے. اب یہ گاڑی بیچ دیتے ہیں 90,000 میں, اور 90,000 کیش لے لیتے ہیں کیونکہ گاڑی ان کی ہے. تو یہ کیش لینا جائز ہے. جو ہم دیکھتے ہیں اس کیش لینے کو تورق کہتے ہیں, کہ جو چیز کریڈٹ پہ ایسے خریدی گئی ہے لیکن اس کو کیش میں کوئی بیچ کر کے پیسے نکال لے, اسے تورق کہتے ہیں. تورق جو ورق سے یعنی کہ جو سلور چاندی سے آتا ہے, تو تورق یعنی اس کی چاندی یعنی اس کی ویلیو نکال لینا, کہ کوئی چیز ہے اس کے اندر سے ویلیو نکال لیے, یہ ایک جائز شکل ہے. تو مثال کے طور پر کسی نے کریڈٹ پر لی تھی گاڑی, اب وہ پیمنٹ اس کا جاری ہے, اس کا پیمنٹ کرتا رہے گا, وہ 10,000 کی انسٹالمنٹ جاتے رہیں گے, لیکن کیش کی ضرورت پڑی, اس نے بیچ کر کے کیش لے لیا, تورق ہے. یہ تورق تو جائز ہے, لیکن تورق کو لوگ مس یوز کرتے ہیں. کیسے مس یوز کرتے ہیں؟ اور سو کالڈ اسلامک بینکس. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. ایک شخص آ رہا ہے اسلامک بینک میں, سو کالڈ, دیکھیے ہمیں اسلامک بینکس کی ضرورت ہے لیکن بوگس اسلامک بینکس نہیں چاہیے, ہمیں اصل اسلامک بینکس چاہیے.